اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن، پارہ نمبر 21۔ اتل ما اوحی، دین و دنیا کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس بک میں سے آج جس ٹاپک کو لیں گے تزکیہ سیریز کے طور پر، وہ ہے شکر۔ شکر بنیادی طور پہ وہ نقطہ ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو ہی قرآن پاک کھولتا ہے اور اس کے سامنے پہلے ہی صفحے پہ جب یہ بات لکھی آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک انسان سے جو اصل جذبہ مطلوب ہے وہ شکر کا ہے، اور شکر گزاری ہی عبادت میں ڈھلتی ہے۔ انسان جس کے معاملے میں جتنا شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے آگے جھکتا ہے۔ یہی کیفیت بچے کی ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے جب تک وہ ان کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب اس کی ضروریات کسی اور طریقے سے پوری ہونے لگتی ہیں تو وہ کچھ اور ہی راستے لیتا ہے۔ ہم خود بھی دیکھیں کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کے لیے بندھے ہوئے تھے یا وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے تھے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، تو ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کبھی بچوں کو پاکٹ منی لیتے ہوئے دیکھا کرے، ماما 100 روپے دیجیے گا، ہیں ایک پینسل لینے کے لیے ہم کیسے سوچتے تھے، اور جب کوئی چیز ملتی تھی تو اس وقت دل میں ماں باپ شاید دنیا کے سب سے بڑے محسن اور جنرس انسان دکھتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب بچوں کی ضروریات پوری ہوتی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور ذرائع بنا دیتا ہے، تو انسان عموماً پھر ان رشتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی حال استادوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جب تک استادوں سے علم لے رہے ہوتے ہیں، خیر لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ آج لینا چھوڑ دیے، کل تک یہ نہیں یاد رہے گا کہ وہ ہیں کہاں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ شکر گزاری کے جذبے، یہ وہ جذبے ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ شکر ہوگا اتنا ہی زیادہ ذکر بھی ہوگا اور اتنی ہی نماز خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہوتے ہیں نا، تو شکر ہی اصل میں مختلف طریقوں سے ہماری زندگی میں دکھتا ہے۔ اب جس کا شکر کرتے ہیں یا جس کی آپ کے دل میں کوئی جگہ ہوتی ہے نا، پھر آپ اس کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ بچے کا، چھوٹا بچہ گھر میں ہے، آتے ہی ہر ایک کو آج اس نے یہ کیا، جس نے وہ کیا، اس سے یہ ہوا وہ ہوا، تو بس پھر کہہ لیجئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے خوبصورت جذبات کو رکھتے ہیں تو انسان شکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کی بہترین صورت نماز ہے۔ ہم سب نے اس بارے کو سنتے وقت اپنے اندر شکر گزاری لانے کی نیت کرنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شکر کہتے کس کو ہے۔ شکر ہے قدردانی، نعمتوں کا اعتراف۔ جب دل میں آتی ہے تو دل کا شکر بن جاتا ہے، جب زبان پر آتی ہے تو زبان کا شکر، اور جب نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اعضاء کا شکر۔ پہلے کو شکر بالقلب، دوسرے کو شکر باللسان، اور تیسرے کو شکر بالجوارح کہتے ہیں۔ ڈکشنری میں اگر دیکھیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لغت کی تعریف کیا ہے، تو گائے تھوڑا چارہ کھا کر بھی دودھ زیادہ دے۔ گویا کہ انسانوں کو کچھ نعمتیں بظاہر کم بھی ملے لیکن وہ اطاعت زیادہ کرے، عاجزی زیادہ ہو، فرما برداری زیادہ ہو، اور اسی طرح ان نعمتوں کو پھر اللہ کے راستوں میں لگائے جیسے اس نے لگانے کا حکم دیا۔ ہمارے تعلقات کی دو مختلف نوعیات ہیں، ایک خالق کے ساتھ اور ایک مخلوق کے ساتھ۔ خالق کے ساتھ تو شکر گزاری کا لفظ سمجھ ہی رہے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ جب شکر کا لفظ آئے گا نا تو قدردانی۔ اللہ تعالیٰ تو خود الشکور ہے۔ بندہ اپنے رب سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ آپ نے جو کچھ مجھے دیا میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، دنیا میں آنے کا حق بھی نہیں تھا، آپ نے دے دیا۔ ہاں، ہم دنیا میں کچھ بھی لیتے دیتے ہیں تو قیمت ادا کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میں نے اس دنیا میں آنے کی قیمت تو نہیں دی، تو پہلا شکر اس بات کا کہ آپ نے مجھے انسان بنایا، جانور بھی ہو سکتے تھے، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے تھے۔
پھر مسلمان بنا دیا، اس کا شکر، شعور دیا، اسلام دیا، قرآن کی محبت دی، اچھے برے کا فرق دیا، کوششیں کرتے گرتے پڑھتے جنت میں جانے کی طلب تو دی نا۔ تو گویا کہ جتنا انسان اپنی نعمتوں کو دیکھتا جائے گا، قدردانی بڑھے گی، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبے جو ہیں وہ ابھریں گے، اور انسان بہترین طریقے سے آگے اپنے عمل کو بڑھاتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شکر کے جذبات ہی ہیں جو پھر 5 نمازوں میں ڈھلتے ہیں اور باقی نیکیوں میں۔ انسانوں کے ساتھ شکر کا معاملہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلا حق والدین کا، اور اس بارے میں اس پہ بہت سی باتیں ہیں، خاص طور پہ لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ شکر کا اپوزٹ یا متضاد کفر ہوتا ہے، نہ شکری۔ کافر کون ہے؟ نہ شکرا، نہ قدرہ۔ آج دنیا میں کوئی ماں باپ کی قدر نہ کرے تو لوگ اس کو برا کہتے، کوئی شوہر اچھی بیوی کی قدر نہ کرے یا بیوی شوہر کی قدر نہ کرے تو ہم اس کو برا کہتے، لیکن لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ کم و بیش 3 دفعہ قرآن پاک میں یہ جملہ آتا ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ اور انسان کا دل نعمتوں کے بارے میں کب بھرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ نے فرمایا نیچے دیکھو، اور نعمتوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، کچھ دنیا تک رہیں گی، کچھ آخرت تک ہیں، کچھ اس دنیا میں ملیں گی، کچھ آخرت میں بھی مل جائیں گی، کوئی یہاں کوئی وہاں۔ ہم اپنے ارد گرد پھیلی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے تعلق جوڑیں گے تو اللہ کے شاکر بندے بنیں گے، اور جتنا نعمتوں پہ نظر رکھیں گے اتنے عامل ہوں گے۔ اس کا اظہار انسان کے چہرے کی مسکراہٹ سے ہوتا ہے۔ شکر گزار مسکراتا رہتا ہے، اس کے ذہن پر بوجھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے برعکس ناشکرا چڑچڑا، آنکھیں بھچی ہوئی، آہیں بھرنا، تیوریاں ڈالنا، دوسروں کو دیکھتا بھی تو ایسے جیسے کھا جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں کیسی ہوں؟ کیا میرے چہرے پہ خوشی ہے؟ دل کھل رہا ہے؟ مجھے کیا مل گیا؟ میرے رب نے مجھے کیا کیا دے دیا؟ اپنی ایک ایک نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں اسمائل آتا ہے، کیونکہ آپ کو رب مل گیا۔ آپ رب کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہوتے جائیں، آپ کے چہرے پہ شکر بڑھتا جائے گا اور عمل میں بھی بڑھے گا۔ زیادہ کم چھوڑیے، بس رب نے جو دیا وہی کافی ہے۔ کہتے کہ ایک شخص نابینا تھے، عبادت گزار تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنی عبادت تو کرتے ہیں تو اللہ سے آنکھیں مانگیے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر مجھے آنکھوں سے زیادہ پیاری ہے، قدر اللہ احب الی من بصری، یعنی اگر اللہ نے یہ فیصلہ جو کیا کہ مجھے نابینا رکھے تو میں اس پہ خوش ہوں۔ کئیوں کے بس آنکھیں ہیں تو وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، کچھ نہ ہونے پہ بھی راضی اور کچھ سب کچھ ہونے پہ بھی ناراض۔ آپ کو اپنا وہ بچہ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا جو ہر وقت ہی بگڑا رہے، اس کا موڈ ہی نہیں سیدھا ہوتا۔ اور ایک وہ ہے ٹھیک ہے ماما، اوکے، جو کہہ دیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا تھا، آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کیسے سفر کے دوران کہیں بچھڑے اور راستے میں ایک کٹھیا کے پاس سے گزرے تو آواز آ رہی تھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کیا کہا اس میں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اللہ تو نے مجھے دوسروں سے بہت ہی زیادہ اچھے حال میں رکھا۔ جا کر دیکھا تو پورے جسم کے کٹے پھٹے حصے، صرف زبان ہے جو چل رہی ہے، کوئی اس سلامت نہیں۔ پوچھا کہ آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے تھے، یا آپ کیسے دوسروں سے اچھے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کیا اللہ نے مجھے اسلام نہیں دیا، اپنی محبت نہیں دی؟ آج دنیا میں کتنے کفر پہ ہیں۔ اور اسی طرح کی کچھ باتیں کی کہ جس کے بعد ان کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا شاکر بندہ ہے۔ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ کہا میرا ایک کام کیجئے پھر بتاؤں گا۔ اور وہ کیا؟ کہ میرا ایک پوتا ہے جو کل سے گھر نہیں آیا، آپ اس کو ڈھونڈنے میں میری مدد کیجئے۔ اور اپنی کہانی سنا دی کہ کسی حادثے میں شکار ہوئے تو میرا بیٹا اور اس کے گھر والے چلے گئے، صرف میں اور میرا پوتا ہیں باقی۔ اب یہ گئے باہر ڈھونڈنے، دیکھتے دیکھتے دور گدھ دکھے
اور وہاں اسی ایج کے بچے کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کروں کیا، لیکن آ کر بڑی ہی حکمت کے ساتھ اس کو بتایا کہ ایک بات تو بتائیے کہ اللہ کو آپ سے زیادہ پیار ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے، یوسف سے، انبیاء کے نام لیے۔ جب وہ بندہ ہر بات کے جواب میں نبیوں کے نام پہ ہی راضی ہوا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ صبر کیجئے، آپ کا پوتا اللہ نے واپس لے لیا۔ یعنی اب دیکھیے کہ کبھی آزمائش پر آزمائش پڑتی ہے نا۔ دل میں تو یہ تھا کہ نہ بتاؤں، لیکن بتانا بھی تھا۔ بس اس پہ اس شخص نے الحمدللہ کہا اور وہی گرا اور جان چلی گئی۔ انہوں نے اس کا کفن دفن کیا۔ خواب میں اللہ نے ان کو دکھایا کہ وہ بزرگ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پوچھا آپ کی کیفیت کیسے بدل گئی؟ تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فَنِعْمَ أَجْرُ الصَّابِرُونَ، صبر والوں کے یہ بدلے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ایک ہی چیز کے دو رخ ہے، ایک طرف صبر ہے تو ایک طرف شکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھا کر شکر کرنے والے کا اجر روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح، اتنی بڑی چیز ہے یہ شکر۔ اور جو صابر ہوگا وہ شاکر بھی ہوگا، جو صابر نہیں وہ شاکر بھی نہیں۔ یہ صرف رویے ہیں۔ آج عموماً ہم دکھی کیوں رہتے ہیں، ہم ناراض کیوں رہتے ہیں؟ ہمارا شکوہ کیا ہے کہ حالات اچھے نہیں، اس لیے کہ ہم ناشکری کا اظہار کرتے ہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں۔ حالانکہ اگر اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں تو انسان کو کبھی مایوسی نہ ہو۔ اور پھر شکر کرنا ہے تو ذکر کے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ آئیے ذرا پارے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں عنکبوت 45 میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ہمارے یہاں لفظ ذکر آتے ہی تسبیح اور ایک خاص قسم کا گیٹ اپ اور ماحول آتا ہے، اور کوئی بیٹھا ہے اور ایک ہی لفظ بار 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 بولتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ یہ کوئی وجد نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی باتیں نہیں، یہ تو اللہ کی یاد ہے جب دل میں آتی ہے، اور اللہ تو بھولتا ہی نہیں ہے۔ کچھ کو اللہ صرف نماز کے وقت یاد آتا ہے، کچھ کو رمضان میں یاد آتا ہے، کسی کو عمرے پہ جا کے یاد آتا ہے، اور اللہ والے کو رب کبھی بھولتا ہی نہیں ہے۔ جب زبان پر یہ یاد آتی ہے تو یہ زبان کا ذکر ہے، اور جب یہ دل میں آتی ہے تو دل کا ذکر، اور پھر سارا دن انسان اپنے اعمال کے ذریعے ذکر بالجوارح کرتا رہتا ہے۔ گناہ کا وقت آیا، چھوڑ دیا، کیونکہ رب کا خوف ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم رسمی طور پہ کچھ چیزوں کو کرتے کراتے ان چیزوں کی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ لاکھوں بار ایک لفظ ہم ایک تسبیح پر پڑھتے ہیں، لیکن ایک بار بھی پڑھتے وقت شاید ہی اللہ یاد آ جائے۔ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، چند گھنٹے میں 10-15 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید ہی ایک بار اللہ یاد آئے، شاید ہی ایک بار گناہوں کو یاد کیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ مطلوب کیا ہے کہ ذکر اور شکر۔ سورہ بقرہ میں تو اللہ نے دونوں کو ایک جگہ کر دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس بندے کی نماز پھیکی ہے جس کے دل میں شکر نہیں ہے، اور نماز کا جو اثر ہے نا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس پارے کی بالکل ابتدا میں کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ تو یہ بھی شکر گزاری کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کا حال ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نمازیں بھی کیا ہوئیں؟ اللہ کے نبی کا سینہ ہنڈیا کی طرح کھولتا تھا۔ آج ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ کیا واقعی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گھر میں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے نا تو آتے جاتے اس کا خیال، اس کی باتیں، چاہے وہ کوئی بچہ ہی ہو، چاہے وہ آپ کا سیل فون ہو، کسی کو گاڑی سے بڑا پیار، کسی کا دل چھوٹی سی بات پہ ٹوٹتا ہے کیونکہ اس چیز سے محبت تھی۔ جس کے دل میں شکر ہوگا نا، آنکھ بہے گی، آنسو بھی جھلکیں گے، ہر وقت خیال لگا رہے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ پھر آپ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں گے، پھر نمازیں بوجھ نہیں لگیں گی بلکہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے، الانتظار الصلاۃ الی الصلاۃ۔ اور ایسی پڑھی ہوئی نمازیں پھر آپ کو برائیوں سے روکیں گی۔ مردے نہیں روکتے نا، تو بے روح نمازیں بھی ہمیں نہیں روکتی۔ آج ہماری نمازوں کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، آج میری نماز زندہ ہے کہ مردہ؟ آج میری نماز میں اثر ہے؟ آج ہماری نسلیں نمازیں پڑھنے کے باوجود شیطان کا آلہ کار کیوں بن گئی؟ آج کیوں بتانا پڑتا ہے کہ یہ نمازی بھی ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی بھی ہے۔
برائیوں سے روکنے کے لیے کسی استاد یا کسی مبلغ کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی نماز آپ کا پریچر، آپ کا مبلغ، آپ کا استاد بن جاتی ہے. پھر آیت 46-47 میں اللہ تعالیٰ ادب اور سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر غیروں سے بھی الجھو تو جھگڑے نہ کیا کرو، بحثیں نہ کیا کرو. اپنے رب کے شاکر بن جاؤ، دوسرے خود تمہاری طرف آنے لگیں گے. آیت 48 میں بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی امی تھے، ورنہ تو جب آپ نے اقرا بسم ربی کا پیغام دیا تو لوگ کہتے کہ آپ کے استاد نے آپ کو سکھا دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ نبی کو امی رکھا، یہ بھی ایک رحمت تھی. اور آپ کو جو معجزات دیے گئے، جو نشانیاں دی گئیں، اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا. آج بھی یہ قرآن اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے. اتنے 100 سال گزر گئے، اس کی زبان نہیں بدلی، آج بھی فریش ہے. کبھی پڑھتے پڑھاتے ہوئے مجھے بھی نہیں لگا کہ یہ کوئی پرانی کتاب ہے. تو ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا میں اس قرآن کی قدر کرتی ہوں. آیت 57 میں کل نفس ذائقۃ الموت کی بات ہے. تقریباً تیسری دفعہ یہ جملہ ادھر آتا ہے. آئیے ذرا اپنی موت کو سوچتے ہیں. کیا یہ زندگی نعمت نہیں؟ جب موت آئے گی تو کوئی روک سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں واپس تو میری ہی طرف آنا ہے حساب دینے کے لیے. ہم چند سیکنڈ کا حساب بھی نہیں دے سکتے. کہاں پوری زندگی؟ آنکھ بند کر کے سوچئے کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں. کیا حال ہوگا اس وقت میرا؟ کس طریقے سے میں اللہ کو چہرہ دکھاؤں گی؟ اور موت کے 2 ذائقے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا. مومن کی موت سب سے میٹھی چیز ہے دنیا میں، اور کافر کی موت بٹر، کڑوی. اللہ ہمیں مٹھاس والی موت عطا فرمائے. آیت 58 میں اللہ کی قدردانی کی بات کی تو اب جنت کی باتیں آگے آ رہی ہیں. جو جتنا اللہ کا قدردان ہوگا، اللہ بھی اس کا قدردان ہوگا، اور اسی طرح پھر اللہ اس کے تھوڑے تھوڑے عملوں سے ہی راضی ہو جائے گا. جو بندہ رب کی دی ہوئی نعمتوں پہ راضی ہوتا ہے نا، چاہے تھوڑی ہی لگیں، اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہوگا، بڑی نیکیاں نہیں مانگے گا. آیت 62 میں رزق کی بات ہے. تو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ رزق کسی کو تھوڑا ملا، کسی کو زیادہ، کیونکہ کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. آپ کے جو ایکسٹرا ہے نا، آپ کی ضرورت سے زائد الف، سمجھ لیجئے یہ میری نہیں. اپنے گھر کو اس نظر سے ذرا چھانٹیے گا. جو چیز 1 سال سے استعمال نہیں ہوئی وہ تو پکی بات ہے کسی اور کی تھی، آپ کی نہیں تھی، شیئر کر دیجئے، پھر کبھی ضرورت پڑی تو لے لیں. وہ چیز جو 6 ماہ سے نہیں استعمال ہوئی، اس کا مطلب کہ اس کا بھی حقدار کوئی دوسرا ہے. شیئر کر لیا کریں فیملیز میں، گلی میں، محلے میں. اچھا میرے گھر یہ چیز ہے، کبھی ضرورت ہوئی تو آپ لے لیجئے گا. اچھا فلاں آپ نے لے لیے، چلے میں آپ سے لے لوں گا. تو مسلم کمیونٹی ایسی ہی ہوتی ہے. آج بہت زیادہ خرچ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ ہم ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ کر کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. تو جب خواہشوں کو چھوٹا کریں گے نا تو رزق کی کمی پوری ہو جائے گی. جس کی خوشیاں چھوٹی ہیں نا وہ سب سے امیر شخص ہے. سستی خوشیوں والے ہی اصل میں امیر لوگ ہیں. وہ جس کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہیں لیکن دل شکر گزار نہیں، وہ امیر نہیں ہے. کئی دفعہ آپ یاد کیجئے، بلکہ بچپن میں وہ جوڑا جو عید پہ ملتا تھا کتنی خوشی دیتا تھا. آج ہر دن نئے کپڑے پہننے آپ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے. پھر آئے 65-67 میں ناشکریوں کا تذکرہ، اور 69 میں دوبارہ مجاہدے کی بات ہے. سورت شروع ہوئی تھی مجاہدے سے، جاہد علی نفسی، یا جاہدہ کا لفظ تھا، اور یہاں کیا کہا کہ جو ہمارے رستے میں محنتیں کرتے ہیں ہم ان کو رستے دکھاتے ہیں. جو مشکل میں آئے گا اللہ اس کو زیادہ دے گا. اور وہی بات ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ہاں دیکھنا ہے. دنیا میں آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ جاتا ہے آپ کو نظر آتا ہے. آخرت کے اکاؤنٹ میں جو پیسے جاتے ہیں نا وہ دکھتے نہیں ہیں، وہ غیب کے پردوں میں. چیک ہاتھ سے چلا گیا، جب کبھی ڈپازٹ ہوگا تو آپ کو اس کی ٹرانزیکشن دکھے گی نا. تو آج اس دنیا میں آپ کو اپنے سارے شکر، ساری محنتیں، سارے مجاہدے اور ساری مشکلات اور اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی کسی کمی پہ راضی ہونا ہے. کل قیامت کے دن وہاں کے اکاؤنٹ میں دیکھیں گے اور اللہ اپنی معیت دے گا. آپ محسن کے درجے پہ بنیے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور شکر کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اس چیز پہ بھی شکر کیا جائے جو نہیں ملی. صبر کا مقام شکر میں، اور شکر صبر میں ڈھلتا ہے 100 کی طرح، ایک سائڈ اوپر تو دوسری اتنی ہی نیچے.
اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کو تکلیف اور غم ملتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ کہ یہ تکلیف مجھے اللہ کے قریب کرے گی. تو صبر ایک مقام پر پہنچ کر شکر میں ڈھل جاتا ہے. جو زندگی میں شکر کا رویہ اختیار کرے گا اس کے اندر صبر خود بخود آئے گا. خوبصورت سے پیغام کے ساتھ سورت لقمان پوری ہوتی ہے. تو آگے سورت روم ہے. اس میں بھی کچھ قوموں کی شکر گزاریوں اور ناشکریوں کا تذکرہ ہے. انسانی فطرت کو پکارنے والی صورت ہے. کئی بار لفظ فطرت اللہ التی فطر الناس کا لفظ آتا ہے. غور و فکر کی دعوت ہے. نشانیاں ہیں اس میں. آیت 8 میں منکر کا لفظ ہے. ناشکرا پن ہی تو ہے منکر. لوگ گندی بیہودہ چیزوں میں انوالو ہو کر خود کو ناشکرے ثابت کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایمان والے کی زندگی ہر لمحے اللہ کے قرب کو پانے کی زندگی ہوتی ہے. کب جنت میں جاؤں گا, کب رب سے ملاقات کروں گا. اسی لیے مومن کی روح جب جسم سے نکلتی ہے نا تو اچھلتی ہوئی, خوشیاں مناتی ہوئی نکلتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ اسٹوڈنٹ جس نے کام کیا ہو وہ تو بے چین ہوتا ہے کہ اگلے دن اسکول میں جا کر چیک کراؤں چھٹیوں کا کام گرمیاں میں. اور جس نے چھٹیاں کھیل کود کے اور سو کے گزاری اس کو غم پڑا ہوتا ہے کہ آج جب پوچھا جائے گا سب سے تو میں کیا جواب دوں گا. تو جو لوگ اپنی زندگی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے فائدے کے لیے ہیں, دوسروں کے بھی فائدے کے اور اپنے لیے بھی, اللہ کا بھی قرب ہے اور بندوں کا بھی, ان کی موت آسان ہوگی. کافر اور فاسق اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے, اس لیے موت کی تلخیوں کا تذکرہ. آئیے سوال کرتے ہیں خود سے, کیا میں اللہ کی ملاقات کا انتظار کرتی ہوں؟ میری زندگی کس درجے پہ گزر رہی ہے؟ اللہ نے جو میرے حصے میں کام لگائے تھے کیا میں نے کیے؟ ایک صحابی جب دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید ہے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر ہے. کہا تو مومن ہے, انت مومن, کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا, اللہ تیرے خوف کو ضائع نہیں کرے گا تو آپ اور تیری امید کو بھی پورا کرے گا. تو ایمان کو پانے کے لیے شکر گزاری. پھر اس کے بعد آیت 39 میں سود کا تذکرہ. شروع سے دیکھیں آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ تیسرے پارے سے لے کر اب تک اشارت کنایتاً یہ موضوع آیا. اصل میں سود خور بھی ناشکرا ہے, جو دیا ہے اس پہ راضی نہیں ہے اور جس غریب کے پاس تھوڑا ہے اس سے بھی کھینچ رہے ہیں. آسائشیں سہولتیں آپ کو اللہ نے دے دیں, آپ شکر کیجئے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ مال کو کھینچ لو, غریبوں کا خون نچوڑ لو. جس نے مجبوری میں آ کر آپ سے کچھ لیا اب آپ اس سے اور بھی زیادہ لے چلیں تو یہ ناشکرا پن ہے. پھر آیت 47 سے اگلی چند آیات میں قوموں کی ناشکری کا تذکرہ ہے. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے نا تو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کیوں آئی. اور علم والے کہتے ہیں کہ منافق کی مثال اس گدھے کی ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر مالک نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ خوش ہو کے ڈالا ہے یا ناراض ہو کے ڈالا ہے. تو آئیے ذرا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا میری زندگی میں شکر اور غم میں صبر ہے؟ کیا میں اللہ کی نعمتوں کو بطور ضمانت تو نہیں لیتے, حق سمجھتے ہوئے تو نہیں لیتی؟ کیا نعمتیں پانے کے بعد نعمتیں دینے والے کو بھول تو نہیں جاتی؟ کیا اللہ نے شوہر اور بیوی ہونے کے ناطے جو مجھے نعمت دی ہے میں اس کی نہ قدری کرتی یا کرتا تو نہیں؟ کیا میں اپنی آنکھوں کانوں اور اپنے دل کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اگر میں شکر کروں گی تو مجھے زیادہ ملے گا؟ کیا میں نہ شکری بیوی یا نہ شکرا شوہر تو نہیں؟ کیا میں نہ قدری بیٹی یا نہ قدرہ بیٹا تو نہیں؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کی محبتوں کی قدر کرتی ہوں؟ ایک ایک رشتے میں خود کو تول لیجئے, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. اور جتنا شکر زندگی میں آئے گا اتنی ہی مٹھاس آئے گی. کڑوی چائے کو ایک چمچ چینی میٹھا کر دیتی ہے, اسی طرح زندگی کی تلخیوں میں شکر کی چمچی آپ کی زندگی کو میٹھا کر دیتی ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پاتے کہ آپ کو غم کیا ہے اس وقت, اب بیمار کتنے ہیں. یاد رکھیے ناشکرے بندے سے لوگ دور بھاگتے ہیں. ایک دفعہ سن لیں گے آپ کا دکھ, دوسری بار پیچھے ہوں گے, کہیں گے پیچھے ہو جاؤ, اور تیسری دفعہ تو فون ہی نہیں اٹھائیں گے
لوگوں کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور کرنا کچھ اور ہوتا ہے، تو شکوے شکایتیں کرنے والے کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے، پر افسوس ہے کہ آج ہمارا کلچر شکووں والا بن گیا۔ پھر سورہ لقمان میں تربیت اولاد کے خوبصورت نقطوں میں ایک خوبصورت نقطہ جو اولاد کو شکر گزار بنانے کا تھا، محسن بن جاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور آخرت کا یقین رکھو۔ پھر لاہ الحدیث کا تذکرہ ہے اس صورت میں، ہر وہ چیز جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے۔ اللہ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، وہ بھی ایک نعمت تھی، موقع تھا، پچھلے انبیاء والا کام دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن وہ لوگ جو لہویات میں پڑ جاتے اور لغویات میں پڑ جاتے اور ٹائم ویسٹرز ہیں، ان کے پاس ہدایت کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی گزارتے، جھوٹے قصے، کہانیاں، مقصد سے غافل کرنے والے واقعات اور وہ اچھل کود جس کو کوئی سنجیدہ انسان پسند نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب چاروں طرف یہ کچھ چل رہا ہو تو انسان اسی کو کچھ سمجھے۔ ایسے لگتا ہے کہ آج امت مسلمہ اس مقصد سے غافل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بامقصد انسان بنا دے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں آیت 12 میں شکر ہی بندے کو اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو شکر سکھا دیں، وہ اللہ سے بھی جڑیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے اور آپ سے بھی جڑیں گے۔ لقمان بالکل اسی طرح معروف تھے جیسے ہمارے کلچر میں علامہ اقبال معروف ہیں، اور ان کے صحیفے اقوال زریں کے طور پہ رکھے ہوتے تھے۔ جب قرآن آیا تو قرآن نے سارا فکشن زندگی سے نکال دیا، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے کتنی ہی کتابیں کیوں نہیں پڑھ لی یا لکھ لی، جس دن آپ نے اس قرآن کو لفظ بلفظ کھول کر پڑھ لیا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے بعد اب اور کچھ نہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر عطا کرے، اور یہی پھر بیج بن کر عمل صالح کے پودے لگواتا ہے۔ شکر آئے گا تو شرک نکلے گا، مشرک کو نعمتوں کی قدر نہیں، غیروں سے مانگتے ہو، رب کو چھوڑ کر کیا لیس اللہ بکاف عبدا۔ آپ بچوں کو شکر سکھا دیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے شرک نکل جائے گا، اللہ کی محبت، اس کا پیار، غیر اللہ سے بے نیازی۔ اور پھر اسی طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا نا تو پورے معاشرے سے اچھا تعلق ہوگا۔ آیت 14 میں بھی یہی نقطہ ہے کہ شکر شکر اور شکر ہے۔ پھر آیت 16 میں یہ بات کہ بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، امی اور ابا کا نہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اس سے بہت گہرا ہے کہ امی ابو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آیت 19 میں آوازوں کو پست رکھنے کی بات ہے ماں باپ کے سامنے، تو پوری سورہ لقمان کا بھی پھر آخری نقطہ شکر ہی ہے۔ آئیے محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں اپنے بچے کو ایک شکر گزار بچہ بنا رہی ہوں؟ کیا میرے پرورش کے انداز میں بے صبری تو نہیں ہے؟ بچوں کو سپائل کرنا تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کی ضروریات کو محدود کر کے پورا کرتی ہوں یا ان کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہوں؟ کیا نام بچے کا لے کر میں اپنے ہی ارمان تو پورے نہیں کر رہی؟ آگے سورۃ سجدہ ہے، عاجزی، جھک جاؤ، وہ سجدے کہاں گئے، وہ زمین کے ٹکڑے کہاں گئے۔ یہ وہ صورت ہے جس کی 30 آیتیں اور اللہ کے نبی رات کو پڑھتے تھے، سوتے سوتے شکر سیکھ کر سو۔ ہر صورت میں شکر کا اینگل ہے آپ کے لیے، اس بارے میں کوئی ایسی رات نہیں جس میں سورۃ سجدہ کی تلاوت نہ ہو، گویا کہ آپ کی زندگی میں شکر کی اتنی اہمیت ہے۔ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ دونوں 30 آیتیں، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ 30 ڈیز کا ایک پلانر ہے۔ مقصد کتابوں کا بتا دیا کہ ہدایت ہے، صرف ان کو چومنا چاٹنا نہیں۔ اور آیت 15 میں اللہ کے سامنے سجدوں کی رکاوٹ تکبر، اس کا تذکرہ۔ اور آیت 17 میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، راتوں کو بستروں سے الگ رہنا، کروٹیں جدا ہو گئیں، چھپ چھپ کر باتیں کرنے والے، ان کے لیے رب نے چھپا کر جنتیں رکھیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی بشر کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ اور پھر آپ نے سورۃ سجدہ کی آیت 17 پڑھی، تو گویا کہ دن بھر کے مشغلوں سے نکل کر اپنا محاسبہ کرو۔ آئیے سورۃ سجدہ سے بھی محاسبے کے چند نقطے لیتے ہیں۔ کیا میں ہر رات یہ سورت پڑھ کر سوتی ہوں؟ کیا میں نے اپنی تخلیق پہ غور کیا؟ اللہ نے مجھے کتنی پیاری آنکھیں، کان اور دل دیا؟
کیا میں قیامت کے مناظر کو ذہن میں رکھتی ہوں؟ کیا میری رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزرتا ہے؟ کیا مجھے جنت کی طلب ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محاسبے کی توفیق دے۔ اس کے بعد پارے کے آخر میں سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے زبردست انداز کے ساتھ، براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، تقویٰ کی بات۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ جتنا تقویٰ اتنی ہدایت، اور جتنا شکر اتنا تقویٰ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نا، وہ بڑی سے بڑی بات سن کر بھی نہیں مانے گا۔ بالکل یہ انداز سورۃ نور کا بھی تھا۔ تو خاندانی صورتیں ہیں، گھریلو صورتیں ہیں سورۃ نور اور سورۃ احزاب۔ رسموں کو ٹوٹتا ہوا آپ اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کوئی رسم عام ہو جاتی ہے نا تو اس کو توڑنا اتنا مشکل ہے کہ گویا کہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ اور اس صورت میں پھر خواتین کے حجاب اور لباس کے معاملے میں حتمی حکم ہے۔ ایک عورت کا اپنے حسن کو چھپانا اس کی شکر گزاری ہے، قدردانی ہے۔ ہم ایک لالی پاپ بھی لیتے ہیں تو ریپر کے بغیر ہو تو اس کو استعمال نہیں کرتے، سیل ٹوٹی ہو تو اس کو واپس کر جائیں گے یا خریدیں گے نہیں۔ تو اللہ نے عورتوں کے اوپر حیا کی جو بات رکھی ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو نظروں کو جھکا کر شکر کو پیدا کر کے دل میں اللہ کی اس نعمتوں کے ساتھ چلے جاؤ گے تو زندگی سے اچھے انداز سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج ہماری بہو بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو باحیا بنا دے، ہماری نظروں سے لے کے ہمارے حال حلیے لباس پہننے اوڑھنے میں اللہ کا شکر دکھے۔ خاص طور پہ آرائش، زیبائش، شادیوں اور خوشیوں کے موقعوں پہ جو ہوتی ہے، اللہ اس میں سے نمائش کا رنگ نکال دے۔ پھر اس میں ہی پتہ چلا کہ دو دل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرد کے دل میں کبھی جسم میں دو دل نہیں، رجل کا لفظ ہے، عورت کا نام نہیں آیا، کیونکہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ دو دل ہوتے ہیں عورت کے۔ یہ قرآن کی ایک لنگوسٹک بیوٹی ہے جو کبھی ڈیٹیل سے آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ دو دلا ہونا تو منافق ہونا ہے۔ زندگی گزارنے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، آدھا اس کا آدھا نفس کا آدھا معاشرے کا۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی نظروں میں گھٹاتی ہیں۔ پھر زہار کی بات ہے، منہ بولے رشتے، منہ بولی طلاقیں، کسی کو ماں کہہ دیا، کسی کو کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ سب بیکار باتیں۔ شریعت سازی کا حق اللہ کے پاس ہے۔ پھر آیت 9 سے غزوہ احزاب کا تذکرہ جو اگلے پارے میں بھی آئے گا۔ کیا تھی وہ مشکل وقت کی گھڑی کہ جس میں خندق کھودی گئی۔ ہمارے پیارے نبی نے پتھر باندھ کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندقیں کھودی گئیں، تبھی اسلام کا دفاع ہوا۔ چاروں طرف سے غیر مسلمانوں پہ میلی نظر رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خندق کھود کر آج کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ تمہیں بھی ذہنی طور پہ خندقیں کھودنی پڑیں گی۔ اپنی نسلوں کو دین دو، ان کو اپنا ماضی سناؤ، نبی کی محبت دو، آخرت کا غم لگاؤ، تو پھر یہ تمہارے ذہنوں کو مسخر نہیں کر سکیں گے۔ کیسے دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی اور 1 مہینے کے محاصرے کے بعد واپس چلے گئے اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی۔ اللہ کرے کہ آج بھی ہم ایمان کو بڑھا کر باقی اسباب کی کمی کو پورا کر سکیں۔ ایسے حالات میں منافقین کو اپنی جان کی پڑی رہتی ہے، اسی لیے پھر آیت 12 اور اس سے آگے کچھ آیات میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو ہر وقت اپنی فکر ہے۔ پھر آیت 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کو ایز اے رول ماڈل قبول کرنا یہ شکر گزاری ہوگی۔ اتنا پیارا لیڈر اللہ نے دیا اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر سے جا کر ہدایات لیتے ہیں اور اپنے پیارے محسن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے جو محسن کی قدر نہیں کرتا اس سے زیادہ بیکار شخص کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے، اسی کو لیتے جائیں۔ پھر آیت 22 سے آگے سچے مومنوں کی بات ہے کہ جن کی زندگیوں میں مختلف مارکے ہوئے اور وہ سلیکٹ ہوتے گئے۔ یاد رکھیے اللہ آپ کو مجھے چھانٹتا ہے، حالات میں ڈال کر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ جیسے کبھی سبزی فروش کو دیکھے نا، سبزی کو چھانٹتا ہے، اچھے ٹماٹر، برے ٹماٹر، بڑے ٹماٹر، آلو، بڑے چھوٹی چیزوں کو الگ کرتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں ہمارے دل کے مطابق سلیکٹ کرتا ہے اور مختلف آزمائشوں میں پروجیکٹس میں ڈال کر ہمارے ایمان کو بھی نکھارتا ہے اور نفاق بھی کھل کر آتا ہے۔ آیت 23 میں ایک عہد کا ذکر ہے کہ جب کوئی منت مانتے تھے، نیت کرتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے اور اللہ کو بھی دکھاتے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آیت 24-25 میں اللہ کے وعدوں کا تذکرہ
اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو ایسی لمبی کہانی ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہی جائیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ پارے کے اینڈ میں 28 آیت میں کچھ آپ کے ازواج سے متعلق بات ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔